دیکھیں، یہ جو اس وقت موجودہ روش ہے اس کی جو ہے وہ بانی تو جو ہے وہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے ایونٹس تو جو ہے وہ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں کہ کسی نے کوئی ولگیرٹی کر دی، کسی نے کسی کے اوپر کوئی بات کر دی، یا کسی کے اوپر کوئی جو ہے وہ فقرہ کس دیا، یعنی یہ ہمیشہ سے ایونٹس ہوتے رہے ہیں۔ لیکن جس جماعت نے ایک پالیسی کے طور پہ ولگیرٹی کو اپنایا، اوئے توئے کے کلچر کو اپنایا، لان تان کے کلچر کو اپنایا، اور اپنے لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو باقاعدہ جو ہے وہ تعلیم دی، مجبور کیا کہ آپ اپنے مخالفین کو چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ پکاریں۔ لوگوں کو یہ کہا گیا، مجبور کیا گیا کہ جب آپ اپنے مخالف کو دیکھیں تو اس کے خلاف نعرے لگائیں، اسے چور کہیں، اسے گالیاں دیں، یہاں تک کہ باقاعدہ ایک جلسہ عام میں ماؤں کو یہ کہا گیا کہ جو آپ کے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں، جب وہ دوسری جماعت کے اسکول کے بچوں کو دیکھیں تو ان کو چور کہا کریں۔ یعنی ایز پالیسی معلوم تاریخ میں کسی جماعت نے، کسی لیڈر نے ایز پالیسی ولگیرٹی کو، اوئے توئے کے کلچر کو اور اپنے مخالفین کو گالیاں دینے کے عمل کو ایز پالیسی نہیں اپنایا۔ یہ عمران خان صاحب کو یہ جو ہے وہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان نہیں، بر صغیر نہیں، دنیا کی تاریخ میں شاید وہ پہلے لیڈر ہیں کہ جنہوں نے بطور لیڈر، بطور ایک جماعت کے سربراہ کے، بطور پالیسی جو ہے اس اوئے توئے کے جو ہے وہ کلچر کو جو ہے وہ اپنایا، اور ان کا وہی غیر سیاسی اور غیر جمہوری رویہ جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ جب وہ حکومت میں تھے اس وقت وہ اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، اپوزیشن جا کے وہاں پہ ڈیڑھ دو گھنٹے ان کا جو ہے وہ انتظار کرتی رہی، پوری کی پوری لیڈرشپ۔ ایسے مواقع کے اوپر جب ملک کے اوپر جو ہے وہ حملے کا خطرہ تھا اور یہ خود کہہ رہے تھے کہ جی مودی جو ہے وہ کل کا میرا فون نہیں سن رہا تو پتہ نہیں آج شام کو جو ہے وہ کیا کر دے گا، اور اس وقت یہ اپوزیشن کو آ کے ملنے اور ہاتھ ملانے کے روادار نہیں تھے۔ اور آج جب پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی اور مارکہ حق میں پاکستان جو ہے وہ سرخرو ہوا، اور مارکہ حق جو ہے اس کی کامیابی پوری دنیا میں جو ہے وہ پاکستان سرخرو تو اب ہوا ہے نا 2025 میں، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ 28 مئی 1998 میں رکھی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بنا۔ اگر وہ فیصلہ اس وقت نہ ہوا ہوتا تو شاید آج پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے سامنے مقابلہ کرنے یا اسے شکست دینے کی بات تو دور کی بات ہے، شاید ہم جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہونے یا بات کرنے کی بھی جرت جو ہے وہ نہ کر سکتے۔ تو ایسے موقع کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے اپوزیشن کو ان کی سیٹوں پہ جا کے جو ہے وہ آفر کی کہ آئیں، بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ہم اپنے معاملات کو ریزالو کریں اور یکجہتی کا جو ہے وہ میسج دیں۔ اس کو بھی جو ہے وہ نہیں سنا گیا۔ اور پھر جو 13 اور 14 جو ہمارا یوم آزادی تھا اس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے جو میثاق کے استحکام پاکستان کا پیغام دیا ہے اس میں سبھی کچھ ہے، اس میں آئین کی بھی بالادستی ہے، قانون کی بھی بالادستی ہے، رول آف لا بھی ہے۔ لیکن یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ اگر سیاستدان نہیں کریں گے اور کچھ لوگ جو ہے یہی رویہ اپنائے رکھیں گے تو پھر آپ الزام جس کو مرضی دیں، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی قصوروار وہی ہوگا جو تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت ایک بند گلی کے اندر ہے، آپ ہمیشہ جو ہے ماضی میں کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو یا کہیں بھی آپ کی بڑی واضح آواز ہوتی تھی اور آپ کھڑے ہوتے تھے اسٹینڈ پہ، میاں نواز شریف صاحب بھی واپس آئے، انہوں نے بھی مذاکرات کا رستہ چنا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اپوزیشن بند گلی میں ہے ان کی بھی کہیں نہ کہیں بات چیت ہو سکتی ہے حکومت سے یا کہیں اور؟ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں یہ پارٹی یا گورنمنٹ کا موقف جو ہے وہ نہ سمجھا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب
बल्कि पीटीआई भी पूरी नहीं, पीटीआई में भी कुछ लोग हैं जो कि इस रास्ते पे नहीं हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनके साथ जो एक कल्ट है, जो चंद लोग उसी सोच के मालिक हैं, वो सियासत करना ही नहीं चाहते। वो इस मुल्क में सियासी रवैया या सियासत नहीं करना चाहते। वो इस मुल्क में जो है वो फितना चाहते हैं, इंतशार चाहते हैं, अनारकी चाहते हैं, और उनका जो रवैया है वो सियासी नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान के एक अदारे, जो अदारा इस मुल्क के दिफा का जो है वो ज़िम्मेदार है, उससे बराह रास्त जो है वो खासा जो है वो अगर इनके डिज़ाइन जो है वो पूरे हों तो ये मुल्क जो है वो अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकेगा। और यही कोशिश की उन्होंने 9 मई को भी यही कोशिश थी। और उसके बाद मेरा ये समझना या मेरी ये राय है कि 24 और 26 नवंबर को भी यही इन्होंने किया, और उसके बाद मार्का हक के मौके के ऊपर भी ये इस जो है वो यानी तजस्सुस में थे, इस आड़ में थे कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का कोई थोड़ा जो है वो यानी पाकिस्तान अदरवाइज़ होता, यानी कमज़ोर साइड पे होता, तो ये फिर इस किस्म का जो है वो इरादा रखते थे। और इनका ये प्रोग्राम था कि हम फिर रावलपिंडी में और बाकी जगहों पे है जो उसी तरफ जो है वो हम चढ़ाई करेंगे जहाँ पे ये 9 मई को जो उन्होंने किया था। तो इसलिए इनकी ये सियासत कर ही नहीं रहे, ये सियासी जमात का रवैया ही नहीं है, ये सियासत कर नहीं रहे, ये सिर्फ फितना, फसाद और अनारकी चाहते हैं। तो फिर इनके साथ जो है वो किस तरह से जो है वो ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे साथ ये रवैया गैर जमहूरी है और वो रवैया जो है वो रूल ऑफ लॉ के मुताबिक नहीं है। आपको पता है ना कि वो शदीद दहशत गर्दी जो है, KPK हो या बलूचिस्तान हो, उस शदीद दहशत गर्दी के जो पीछे कौन है, वो कौन सी एजेंसियां हैं जो उस शदीद दहशत गर्दी को जो है वो फंड्स फराहम करती हैं, उनको सेफ हेवन्स फराहम करती हैं, उनको ट्रेनिंग फराहम करती हैं। और जब वो किसी जगह पे काबिज होते हैं या वो किसी जगह पे हमलावर होते हैं, जैसे जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर हुए थे, तो फिर वो मुल्क किस तरह से जो है वो कैंपेन चलाता है और यहाँ से कौन लोग हैं कि जो उनके हमनवा होते हैं, तो फिर ये आइडेंटिफाई करे ना। और जब ये फिर इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद फिर जो है वो फिर जिस किस्म का ये वाबेला बाज़ औक़ात करते हैं वो फिर इनका बनता नहीं है। मैंने तो ये बात जो की है, अगर कोई ग्रोह जो है वो मुल्क में फितना, फसाद, अनारकी फैलाने की कोशिश करे और मुल्क के वजूद के ऊपर जो है वो हमला आवर होने की कोशिश करे, तो उसको ठिकाने लगाना और किसी सियासी जमात को दीवार से लगाना, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क को समझा जाना चाहिए। और जिस ग्रोह का रवैया ही सियासी नहीं है, जो सियासत पे यकीन ही नहीं रखता, उसे मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो है वो तशबीह या ताबीर देना जो है वो मुनासिब नहीं है। सियासत जो है वो बैठने, गुफ्तगू का नाम है, डायलॉग का नाम है। सियासत जो है, जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं बढ़ती। और आप मुझे बताएं कि कितनी बार हमने उस वक्त इनको कहा था कि आएँ बैठे बात करें, उस वक्त ये कहते थे हम आपको NRO नहीं देंगे, हम आपको NRO नहीं देंगे, हम आपको जेलों में ठोंसेंगे, हम आपके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाएंगे। और अब क्या ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि वज़ीर आज़म बतौर वज़ीर आज़म 3 मरतबा चल के गए हैं अपोजिशन के पास, और उन्हें यहाँ तक भी कहा है कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मुनासिब समझें तो स्पीकर चैम्बर में आ जाएं, मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे बैठ के हमें जो है वो बात करनी चाहिए। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है, जी इनके पास तो इख्तियार नहीं है, इनको इजाज़त नहीं है, जी इस्टेब्लिशमेंट इजाज़त नहीं देगी। जिस दिन उन्होंने 13 और 14 मई यौम आज़ादी के ऊपर उन्होंने मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान का
پیغام دیا ہے، اور یہ وہی پیغام ہے جو 21 اکتوبر کو جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تھے تو مینار پاکستان کے اوپر انہوں نے یہی بات کی تھی کہ اگر اس ملک کو آپ نے بحرانوں سے نکالنا ہے تو سب کو جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے میثاق کے استحکام پاکستان کی بات کی تو ساری اسٹیبلشمنٹ وہی بیٹھی تھی نا، ان کے سامنے ہی انہوں نے یہ بات کی ہے نا۔ تو یہ بالکل غیر سیاسی ان کا رویہ ہے، اور یہ ملک میں فتنہ اور فساد اور انارکی چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو صرف حکومت کا نہیں یا کسی ادارے کا نہیں، پوری قوم کا یہ فرض ہے کہ ان کو پوری طاقت سے روکا جائے، کیونکہ پاکستان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر تو کوئی چیز جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ یہ سیاسی رویہ اپنائیں تو ہم بالکل جو ہے وہ سیاست کے لیے حاضر ہیں، لیکن فتنہ اور فساد کے لیے ہم ان کی مور نہیں کریں۔ لاسٹ کویسچن جی، لاسٹ کویسچن۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چائنا کا دورہ کیا اور وہاں پر روس بھی موجود تھا اور دیگر ممالک بھی موجود تھے، اس پر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی ٹویٹ آئے، کافی زیادہ پریشر کے اندر لگے ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو آپ کو لگتا ہے نیا ریجن بننے جا رہا ساؤتھ ایشیا کے اندر، اس کے اندر پاکستان کو کیا فوائد؟ دیکھیں اس میں اس کی جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیلز میں جانا تو مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خارجہ امور کا معاملہ ہے۔ تو لیکن یہ کہنا کافی ہوگا کہ پاکستان نے یعنی مارکہ حق کی کامیابی، وہ بھی سیاسی اور عسکری قیادت کا کمال کا آپس میں ہم آہنگی، انڈرسٹینڈنگ اور اپنے مقصد کے ساتھ جو ہے وہ سنسیریٹی کا جو ہے وہ ایک نمونہ تھا۔ اور اس وقت جو دنیا میں ہماری ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، میرا نہیں خیال کہ پچھلے 75-78 سالوں میں ایسی پوزیشن کبھی رہی ہو۔ اس وقت بہترین پوزیشن جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی انجوائے کر رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یقیناً اپنا وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ اس میں یعنی تحسین کے حقدار ہیں کہ انہوں نے یہ ایسی صورت بنائی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ بہت اچھی پوزیشن جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے۔ جی اب لاسٹ سوال جی لاسٹ جی بالکل نہیں، ہائی کورٹ نے روکا۔ وہ فیصلہ جو کیا ہے اس کی کاپی آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ میرے پاس بھی موجود ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن ہوگا تو وہ سبجیکٹ ٹو، اب دیکھیں نا عدالتی فیصلے تو آج بھی لاگو ہیں، اگر اس پٹیشن کا فیصلہ 2 مہینے 6 مہینے بعد ہوتا ہے، جو کہ یہی ہونا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ فری ہوا ہے، فیئر ہوا ہے، تمام پروسیس جو ہے وہ اس کو کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جو بھی یعنی الیکشن کی فیٹ ہوگی وہ سبجیکٹ ٹو کورٹ ڈیسیجن ہوگی، تو سبجیکٹ ٹو کورٹ ڈیسیجن تو وہ نہ بھی کہیں تب بھی ہے اور ایسے بھی ہے۔ نہیں دیکھیں، ان 2-3 چیزوں کے اوپر ہمارا سٹینڈ بڑا واضح ہے۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، انہیں جیل میں جو انٹائٹلمنٹ ہے ہم بالکل واضح ہیں اس بات کے اوپر کہ انہیں حاصل ہونی چاہیے۔ جو ان کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کے مطابق ان کی ملاقات، ان کی خوراک، ان کی باقی سہولتیں، اس کے اوپر کبھی بھی نہ ہم نے بات کی ہے نہ ہماری لیڈرشپ نے جو ہے وہ بات کی ہے، بلکہ جب یہ سہولتیں عدالت سے دی گئی تو اس وقت اگر لوگوں نے کہا بھی تو ہم نے یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کو جو ہے وہ دیا جانا چاہیے۔ باقی ان کی سیکورٹی کو بھی جو ہے وہ فول پروف بنایا جانا چاہیے۔ جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، بالکل ہم اس کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور بالکل اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ان کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔